ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب پر کچھ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں جن کے اندر ڈسٹرکٹ پونچھ کے کسی علاقے کے رہنے والے کوئی شخص ہیں جو کہ پیشے کے اعتبار سے وکالت کا پیشہ کرتے ہیں، اور وہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اور انبیاء مرسلین کے تعلق سے یہ بیان کرتے ہیں کہ تمام خلائق میں سب سے افضل مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور دیگر اہل بیت اطہار ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ انبیاء مرسلین سے بھی افضل اہل بیت اطہار کی ذوات ہے، یہ سراسر قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے، اور میں نے چاہا کہ اہل سنت والجماعت عوام کو اس چیز سے آگاہ کر دیا جائے، اور میں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے تمام عوام تک اور تمام اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھنے والے لوگوں تک اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے معلومات ہے اور میں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک افضلیت اور برتری اور فضیلت یہ انبیاء مرسلین کو حاصل ہے تمام مخلوقات پر، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی غیر نبی نبی سے افضل ہے، یہ عقیدہ کفر ہے۔ کوئی بھی غیر نبی، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ اہل بیت اطہار میں سے کوئی فرد ہو، نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اور ان کی بات کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، آئیے حضرت علی کی ہی
وہ روایات کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہیں ان کو پیش کیا جائے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کس کو افضل مانتے ہیں، کس کو بہتر مانتے ہیں۔ تو سماعت کیجئے عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر رواہ احمد والطبرانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن سلمۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت علیا یقول خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر عمر۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تیسری روایت جس کے اندر فرمایا گیا، یہ حاکم اور بہقی کی روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں قال علی والزبیر رضی اللہ عنہما قالا انا نرى ابا بکر احق الناس بها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لصاحب الغار وثانی اثنین وانا لنعلم بشرفه وبکبره ولقد امره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاة بالناس وهو حی۔ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت ابو بکر صدیق خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غار کے ساتھی ہیں اور وہ ثانی اثنین ہیں، اور ہم ان کے شرف اور بزرگی اور ان کے مرتبہ کو جانتے ہیں۔ بے شک انہیں حضور نبی اکرم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھی نماز کی امامت کا حکم دیا تھا۔ اب جو مصلی نبی پر کھڑا ہو کر نبی کا امام بنے اور نبی اس کا مقتدی بنے، اس کی عظمتوں کو اور اس کی رفعتوں کو آدمی نہ تسلیم کرے، اس سے بڑھ کر زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے حضرت علی مرتضیٰ اور دیگر اہل بیت اطہار کا، تو تمام اہل بیت اطہار جنہیں رب ذوالجلال نے نسبت نبی کی وجہ سے عظمت، شان اور برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اسے ہم صمیم قلب کے ساتھ اور تمام تر قدروں کے لوازمات کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طبرانی شریف میں فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ یعنی کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے،
میرے اہل کو اپنے اہل سے اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمانے مصطفیٰ ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا، اور جو آل محمد کی موت میں مرا بغض سے آل محمد کی موت اس کو نصیب ہوئی تو وہ کفر کی موت مرا۔ ان سب روایات کی روشنی میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کو بھی شان حاصل ہے اور صحابہ کرام کو بھی شان حاصل ہے، مگر اپنے اپنے اعتبار سے ان کی شانیں بیان کی گئی ہیں اور اپنے اپنے اعتبار سے ان کو شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ لیکن یہ ہرگز نہیں کہ انسان جو جو فضیلتیں جسے نصیب ہیں اور جسے عطا کی گئی ہیں ان کو وہ سرے سے فراموش کر کے یہ رٹ لگائے رکھے کہ اہل بیت اطہار ہی جو ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابہ تو درکنار اور ابو بکر صدیق تو الگ بات، انبیاء مرسلین سے بھی انہیں زیادہ فضیلت دی جائے اور کہا جائے کہ یہ خلائق میں اور انبیاء مرسلین سے بھی افضل ہیں، یہ ہرگز اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں، یہ افراط و تفریط ہے، اور افراط و تفریط دین اسلام میں اس کی کہیں تک بھی گنجائش نہیں۔ ہم اہل سنت اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو عظمتیں انہیں عطا فرمائی ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں، اور یہ کہ کوئی ان کو بڑھائے اور کوئی انہیں گھٹائے یہ بھی زیبا نہیں، کیونکہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جس کا جو مرتبہ ہے اس سے ہم کم کریں اور جس کی جو عظمت ہے اس سے ہم اس کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على حد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا، یعنی سوائے نبی کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر آفتاب طلوع اور غروب ہوا ہو اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ مطلب یہ کہ دنیا میں کوئی نبی کے بعد ان سے افضل کوئی پیدا نہیں ہوا، ابو بکر صدیق ہی نبی کے بعد افضل ہیں، اور انبیاء مرسلین کے بعد جو افضلیت کا درجہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ آج لوگ بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص سید ہے اور وہ ایسی بات کہہ رہا ہے، تو میرے بھائیوں سید کسی کا ہونا الگ بات ہے اور عقائد کا درست ہونا یہ الگ بات ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے پھرے اور وہ ہو سید تو اس کو ہم کیسے تسلیم کر لیں گے؟ تسلیم کرنے کے لیے اور ماننے کے لیے سب سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور پھر عقائد صحیحہ کا ہونا ضروری ہے۔ جن کے عقائد درست نہیں ان کی بات بھی ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت کا مسلمہ عقیدہ ہے اور اجماع ہے اور اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان، پھر ان کے بعد حضرت علی اور پھر عشرہ مبشرہ، باقی حضرات سب سے افضل ہیں۔
ان کے بعد باقی اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، ان کے بعد بیعت رضوان کے صحابہ، پھر دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں 30 صفحے پر یہ عبارت تحریر ہے، وہ تاریخ الخلفاء کہ جسے جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا، اور انہوں نے یہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ میں ناظرین سے یہ التماس کروں گا کہ کسی کا سید ہونا نہ دیکھیں، کسی کا اور کوئی بات نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ عقائد صحیحہ کس طرف ہیں اور کون حسب مراتب بات کر رہا ہے۔ ہم نبیوں کے برابر کسی کو نہیں مانتے، نبی سے افضل تو دور کی بات۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام مخلوق میں، تمام کائنات میں سب سے افضل انبیاء مرسلین کی ذوات ہیں، ان کے بعد ابو البشر، ان کے بعد دیگر انسانوں میں، تمام بشروں میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں، اور پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی مرتضیٰ ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا، لہذا جس شخص کو یہ دل کے اندر کوئی خدشہ ہو کہ فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا، فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا، اگر وہ سید کہہ رہے ہیں تو میں بھی سادات گھرانے سے ہوں، میں آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ عقیدہ وہ رکھیں جو سلفاً خلفاً 1400 سال سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہی ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کے بعد افضلیت اور برتری اور فضیلت اور شان انبیاء مرسلین کی ہے افضل، اور ان کے بعد صحابہ میں ابوبکر صدیق کی ہے، پھر عمر فاروق کی ہے، پھر عثمان غنی کی ہے، پھر حضرت علی کی ہے، اور دیگر ان کے بعد اس کے اندر دوسرے لوگ آتے ہیں۔ اور جو شخص ایسا عقیدہ نہ رکھے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس سے برات ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی ہو، کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی خاندان سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، لہذا اپنے عقیدوں کے اندر پختگی پیدا کریں، وہی عقیدہ اپنے اندر راسخ کریں، مضبوط کریں، اور اسی پر استقامت حاصل کریں جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔